سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قرآن کریم کے فہم اور تدبر کے لیے ہم کچھ اصول اور قواعد بیان کر رہے تھے کہ جب آپ قرآن کریم کی کسی آیت میں تدبر اور سوچ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تعریف کی ہے یا قرآن کریم کی نزول کی حکمت بیان کی ہے، تو اس آیت میں یا قرآن کریم کی تعریف ہوگی، مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مثلا حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یا مثلا شفاء ورحمت للمؤمنین۔ تو اس میں قرآن کریم کی تعریف اور قرآن کریم کے اسماء بیان کیے گئے، یا حکمت نزول قرآن ہوگی، مثلا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یا مثلا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اگر یہ نہ ہو، تعریف قرآن نہ ہو، حکمت نزول قرآن بھی نہ ہو، تو پھر آپ سوچیں تو اس آیت میں کسی کے ساتھ خطاب ہوگی۔ قرآن کریم میں مخاطبین 4 قسم کے ہیں۔ پہلا قسم ہے مشرکین، دوسری قسم ہے اہل الکتاب، اور تیسرا ہے منافقین، اور چوتھا ہے مومنین۔ قرآن کریم میں ان 4 فرقوں کے ساتھ خطاب ہے، یا خطاب ہوگی مشرکین کے ساتھ، یا خطاب ہوگی اہل الکتاب کے ساتھ، یا خطاب ہوگی منافقین کے ساتھ، اور یا خطاب ہوگی مومنین کے ساتھ۔ پھر جو بھی فرقہ قرآن کریم کی کسی آیات کے مخاطب ہوں تو ان مخاطبین کے مختلف احوال ہوتے ہیں، تو ان حالات کے مطابق قرآن کریم کا خطاب ہوگا۔ اب ایک ایک فرقے کی تفصیل اور وضاحت کے لیے ہم کچھ امثلہ قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ مثلا خطاب ہوگی مشرکین کے ساتھ، تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ مشرکین کون ہے۔ مشرکین اور موحدین کا اتفاق کن کن مسائل میں تھا اور اختلاف کن کن مسائل میں تھی۔ مشرکین کے اقسام کتنے ہیں اور شرک کے اقسام کتنے ہیں۔ مشرک
شرک اصل میں شین رے کاف شرک کا معنی حصہ، جیسا کہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں فلانے زماں شریک تھے، یعنی فلان میرا شریک ہے، میرا حصہ دار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا میرے ساتھ دکان میں حصہ داری ہے، کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ حصہ دوسرے کا ہے، فلاں کا میرے ساتھ حصہ داری ہے، شراکت ہے، یعنی زمین میں کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ حصہ دوسرے کا ہے۔ تو شرک کا معنی ہے حصہ، مشرک اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ ان کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، اکثر مشرکین ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا۔ تو مشرکین وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا۔ ایسی بات نہ تھی کہ مشرکین اللہ کو خالق اور رازق اور مدبر نہیں مانتے تھے، بلکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خالق آسمان اور زمینوں کا اللہ ہی ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ می برسانے والا، بارش برسانے والا اللہ ہی ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ امور اعظام میں بڑے بڑے ضروریات میں اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی اس وقت مدد نہیں کر سکتا۔ ان سارے مسائل میں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ مشرکین نماز بھی پڑھتے تھے، مشرکین خیرات بھی کرتے تھے، مشرکین حج اور طواف بھی کیا کرتے تھے۔ ان سارے مسائل میں موحدین کے ساتھ ان کا اتفاق تھا۔ اختلاف کس چیز میں؟ تو اختلاف صرف ایک مسئلہ میں تھا، اور وہ یہ کہ موحدین کا عقیدہ یہ تھا اور عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہے۔ الہ حاجات پورا کرنے والا ہے، اور مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، الہ اللہ کے بغیر اور بھی ہے، حاجات پورا کرنے والے اللہ کے بغیر اور بھی ہے، یا خود حاجات پورا کرنے والے ہیں، یا یہ ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ تعالی سے حاجات پورا کرواتے ہیں۔ شفاعت قہری یعنی چھڑانے والے مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، یا یہ خود چھڑانے والے ہیں یا اللہ سے چھڑاتی ہے لوگوں کو تکلیفوں سے، مصیبتوں سے۔ قرآن کریم میں
اللہ رب العزت نے مشرکین کا رد جگہ جگہ کچھ اس انداز میں کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو سانجھا اور شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے موضع القرآن میں لکھا ہے، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ مثلا اللہ تعالی کی صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اور کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے بغیر اور بھی ہیں جو ہمارے حالات سے باخبر ہے، کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے، تو یہ ہے شرک، اور اس کی اقسام پر ہم بیان کرتے ہیں۔ مشرکین اللہ تعالی کو خالق اور رازق مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تعالی عالم کا مدبر ہے، تدبیر کرنے والے ہیں۔ مثلا سورۃ المومنون آیت نمبر 83 دیکھ لیں، سورۃ المومنون۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 84 اللہ نے فرمایا، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کے کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، ان کنتم تعلمون بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ سیقولون للہ فوراً جواب دیں گی کہ اللہ کی، اور سین للاستعجال آتا ہے، یعنی بلا تجشم فکرین یہ کہیں گے، کیونکہ فوراً کہنا تب ہوتا ہے جب کسی کا ایک عقیدہ ہو، اس کو میں سوچ اور تدبر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً کہتا ہے۔ اسی وجہ سے سین کو داخل کیا تو اللہ نے فرمایا، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ سیقولون للہ فوراً جواب دیں گی کہ اللہ کی، قُلْ فَلَا تَذَكَّرُونَ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا وہ بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، یعنی
یہ مانتے ہیں کہ خالق آسمانوں کا اور زمینوں کا اللہ ہی ہے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دی جاتے ہو، کہاں دیوانے بن گئی کہ اللہ کے دربار کو چھوڑتے ہو، غیروں کو پکارتے ہو جس کو تم خالق مانتے ہو۔ یعنی ان سے پوچھا جائے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، کس کے اختیار میں، فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان کا اختیار کس کی ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ نے۔ ان سے پوچھا جائے کہ ان تمام چیزوں کا اختیار کس کو ہے، فوراً کہتے ہیں اللہ کے پاس۔ سارے مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ یہ مانتے تھے کہ اختیارات صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، کسی اور کو اختیار نہیں دیا۔ یہ مشرکین بھی مانتے تھے اور موحدین بھی مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز تھی بیکار۔ حج بھی کرتے تھے۔ اجعلتم سقاۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ حج بھی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے۔ پھر جھگڑا کس مسئلے میں تھا کہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے موحدین کے ساتھ، تو ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا موحدین کے ساتھ صرف ایک مسئلہ میں تھا، وہ یہ کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حاجات پورا کرنے والے اللہ کے بغیر اور بھی ہیں، یا خود ہماری حاجات پورا کرتے ہیں یا اللہ تعالی سے کرواتے ہیں۔ ان کی سفارش، ان کے کہنے کو اللہ رد نہیں کرتا۔ جو کچھ ہی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ جھگڑا اس مسئلے میں تھا۔ مثلا سورہ صافات آیت نمبر 35 نکالیں۔ سورہ صافات سورہ صافات آیت نمبر 35۔
سورہ صافات 23واں پارہ آیت نمبر 35 انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس میں جھگڑے کا تذکرہ کیا. فَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الہ الا اللہ یستکبرون. انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، تو یہ سرکشی کرتی تھی. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں. الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہو. پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے الفتح الربانی میں لکھا ہے کہ الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کل ما تعتمد علیہ فهو الہک وکل شیء تخاف منہ وترجوہ فهو الہک. ہر وہ چیز جس سے تم بغیر اسباب ظاہریہ کے ڈرتے ہو وہ تمہارا الہ ہے. ہر وہ چیز جس سے بغیر اسباب ظاہریہ کے تم امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، تو وہ تمہارا الہ ہے. کل ما تعتمد علیہ فهو الہک وکل شیء تخاف منہ وترجوہ فهو الہک. ہر وہ چیز جسے تم بغیر اسباب ظاہریہ کے ڈرتے ہو کہ مجھے نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، ہر وہ چیز جسے تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو بغیر اسباب ظاہریہ کے، وہ تمہارا الہ ہے، اسے تم نے الہ سمجھا. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں، تو یہ سرکشی کرتی تھی. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اور کہتی تھی کہ کیا ہم اپنے آلہہ کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں. پیغمبر کو دیوانہ اور شاعر کہتے تھے، اسی وجہ سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ الہ اور حاجات پورا کرنے والا ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں. تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہم کر لیں گے. تو مشرکین وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، صدقے دیتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، لیکن الہ اور حاجات پورا کرنے والا ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ الہ اور حاجات پورا کرنے والا اللہ کے سوا اور بھی ہیں. اب یہ شرک، اس کی دو بڑے بڑے اقسام ہیں.
ایک ہے شرک اعتقادی اور دوسری قسم ہے شرک فعلی. شرک اعتقادی اور دوسری قسم ہے شرک فعلی. شرک اعتقادی یعنی وہ شرک جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. شرک اعتقادی کے 4 اقسام ہیں. پہلا قسم ہے شرک فی العلم، دوسرا ہے شرک فی التصرف، تیسرا ہے شرک فی الدعاء، اور چوتھا قسم ہے شرک فی العبادت. شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہیں. شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء اور شرک فی العبادت. شرک فی العلم یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں پیر فقیر میرے حال سے باخبر ہے. مشرک کا جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر اس کو متصرف مانتے ہیں کہ جب میرے حال سے باخبر ہے تو یہ متصرف بھی ہے، نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ یہ میرے حال سے باخبر بھی ہے، نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، تو پھر اس کو پکارتے ہیں فلاں پیر میرا مدد کر، فلاں ولی میرا مدد کر. اور جب اس کے نام پہ پکارتے ہیں پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. کل من الاول مبدأ لثانی وکل من ثانی متفرع علی الاول. یعنی ہر پہلا دوسری کے لیے بنیاد ہے اور ہر دوسرا شرک پہلے والے پر مرتب ہے. پہلے مشرک کا ہی عقیدہ بن جاتا ہے کہ فلاں پیر فقیر میرے حال سے باخبر ہے، عالم الغیب ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مرتبے پہ ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ نفع اور نقصان پہنچانے والے ہیں. پھر جب یہ عقیدہ اس کا پختہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے نام پہ پکارتے ہیں یا علی مدد، یا پیر میرا مدد کر. اور پھر اس کے بعد عبادات شروع کرتے ہیں تو نظر و نیاز چڑھائے اور سجدے کرتے ہیں درباروں پہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان 4 اقسام کا رد کیا. کبھی شرک فی العلم کا، کبھی شرک فی التصرف کا، کبھی شرک فی الدعاء کا، اور کبھی شرک فی العبادت کا. کہ کوئی عالم الغیب اللہ کے بغیر نہیں، کوئی متصرف نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ کے بغیر نہیں، کوئی لائق پکار کا کوئی نہیں. اللہ کے بغیر کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، اور عبادت کا لائق اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں. جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب کس کے ساتھ ہے، اگر مشرک کے ساتھ ہو تو آپ یہ سوچیں کہ مشرک کے شرک پہ رد کرتا ہے تو کون سی قسم کی شرک کی رد ہے؟
شرک اعتقادی کی رد ہے یا شرک فعلی کی رد ہے؟ اگر شرک اعتقادی کا رد ہو تو پھر شرک اعتقادی میں کون سی قسم کی رد ہے؟ شرک فی العلم یا شرک فی التصرف یا شرک فی الدعاء یا شرک فی العبادت؟ مثلا آپ سورہ نمل آیت نمبر 65 نکالیں. سورہ نمل آیت نمبر 65. تو اب آپ دیکھیں اس آیت میں سوچ لیں تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ اس آیت میں کس بات کا رد ہے، کس عقیدے کا رد ہے. سورہ نمل 20واں پارہ آیت نمبر 65. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں، کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی عیب نہیں جانتا. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں، زمینوں والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑی کیے جائیں گے. دیکھو ان کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں، تمہارے حال سے کیسے خبردار ہوں گے. اب اس آیت میں آپ سوچیں، اس آیت میں کون سی فرقے کی رد ہے؟ مشرکین کی. پھر شرک میں سے کون سی قسم کی شرک کے رد ہے؟ اعتقادی کی. شرک اعتقادی میں کون سی قسم کے شرک کا رد ہے؟ شرک فی العلم کی، کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں، خواہ وہ زمینوں میں ہو خواہ آسمانوں میں ہو. آپ کے حال کا تو درکنار ان کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑی کی جائیں گے. بل ادارک علمهم فی الآخرہ. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 3 نکالیں. اللہ تعالی کبھی علم غیب کو اپنے لیے خاص کرتا ہے کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، اور انسان، جنات، ملائک، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے عالم الغیب نہیں. سورہ انعام آیت نمبر 3. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
اور وہی ہے حاجات پورا کرنے والا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. انسان کی 3 کام ہیں. پہلا یہ کہ وہ کسی بات کو اپنے دل میں رکھے، دل میں ایک بات ہو اور کسی کو نہ بتائے، اس کو کہا جاتا ہے سر. دوسرا یہ کہ وہ منہ سے کسی کو کہہ دے، کسی کے ساتھ مشورہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے جہر. اور تیسرا یہ کہ وہ ہاتھ پاؤں سے کچھ کر لے، اس کو کہا جاتا ہے عمل، کسب. تو تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں کوئی بات ہو اس کو بھی جاننے والا صرف اللہ ہی ہے. اگر تم کسی کے ساتھ مشورہ کرتے ہو، زبان کے ساتھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اور اگر تم اسباب کے ساتھ کچھ کرتے ہو، ہاتھ پاؤں کے ساتھ عمل کرتے ہو، اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. تو عالم الغیب ہے صرف اللہ ہی، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں. اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 59 نکالے. سورۃ الانعام آیت نمبر 59. سورۃ الانعام آیت نمبر 59، 7واں پارہ. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، لا اور اللہ کے ساتھ حصر کے لیے ذکر کیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے. ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کی، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے. اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. اس کا کیا مطلب؟ ہمارے زمیندار لوگ
جب وہ زمین میں گندم بوتے ہیں، مکئی بوتے ہیں، تو 2-3 دن بعد جا کے زمین کو تھوڑا سا کوڑتے ہیں اور دانہ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تر ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر تر نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا فصل خراب ہو گیا، زمین تر نہ تھی، اسی وجہ سے اب گندم نہیں نکل سکتا، تو پھر زمین کو پانی دیتا ہے۔ اور اگر وہ دانہ تر ہو گیا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہمارے گندم نکلیں گی، مکئی کا فصل نکلے گا زمین سے۔ انسان تو دانے کو نکال کے دیکھتا ہے کہ تر ہو گئی ہے یا نہیں۔ صرف اللہ وہ ذات ہے ان جن کو پتا ہے کہ تر ہے یا خشک ہے۔ انسان دیکھ کے کہتا ہے کہ تر ہو گئی ہے یا نہیں، نکال کے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سارے اللہ کے علم میں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات آیت نمبر 18 نکالے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یقیناً اللہ آسمان و زمین کے تمام مخفی باتیں جانتا ہے، اور کوئی مخفی باتیں جاننے والا نہیں اللہ کی بغیر۔ صرف اللہ ہی مخفی باتیں جانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 نکالیں۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمان و زمین کے تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب مجھ کو معلوم ہے۔ عالم الغیب صرف میں ہوں۔ تو کسی آیت میں جب آپ سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس میں دیکھ لیں کہ اس میں قرآن کریم کی تعریف تو نہیں۔ اگر تعریف ہو تو ٹھیک ہے، تعریف قرآن نہ ہو تو سوچے تو اس میں قرآن کریم کی نزول کی حکمت تو بیان نہیں کیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو پھر سوچ لیں کہ اس میں کسی کے ساتھ خطاب تو نہیں۔ خطاب اگر ہو تو 4 فرقوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگی، یا مشرکین کے ساتھ، یا اہل الکتاب کے ساتھ، یا منافقین کے ساتھ، اور یا مومنین کے ساتھ خطاب ہوگا۔ اگر مشرک کے ساتھ خطاب ہو تو ہم نے پہلے مشرک کی تعریف کی کہ مشرک کون ہے، پھر ہم نے یہ بتلا دیا کہ شرک کے اقسام کتنے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اگر کسی آیت میں مشرک کے ساتھ خطاب ہو
کون سی قسم کے شرک کا رد ہے، یا شرک اعتقادی کا ہوگا یا شرک فعلی کا ہوگا۔ اگر شرک اعتقادی کا رد ہو تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کون سی قسم کی شرک کی رد ہے۔ تو شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت۔ پہلی قسم اس کی تفصیل ہم نے شروع کی۔ مثلا کسی آیت میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ لگے گا، تقریر کرتے ہو، آپ نے ایک آیت پڑھی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور تقریر اپنی شروع کی۔ تو ایسا نہیں کہ آیت یہ پڑھا اور تقریر میں بوڑھیوں کی قصے بیان کر رہے ہو، اور یہودی کی بیٹی کا قصہ بیان کر رہے ہو۔ قصوں کی ضرورت نہیں ہے، آیت کی تفسیر بیان کرو کہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی رد کی ہے، کیونکہ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ شرک کے اقسام یہ ہے، مشرکین کا موحدین کے ساتھ اتفاق ان مسائل میں تھا، اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے بغیر پیر فقیر جنات و ملائکہ عالم الغیب ہیں۔ موحدین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ پھر اس آیات میں ان مشرکین کا رد ہے جنہوں نے اللہ کے بغیر کسی اور کو عالم الغیب ٹھہرایا، اور پھر اس پہ آپ تفصیل کریں۔ شرک پھر تقریر میں مزہ ہوگا، سر سے مزہ نہیں ہوتا۔ سمجھائیں لوگوں کو، پھر وہ سمجھیں گے مسئلے کو اور وہ دوسروں کو سمجھائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 50 نکالیں۔ اب آپ خود سوچیں، اگر کوئی پوچھے کہ اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے تو تمہیں آسانی سے یہ پتہ لگے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تقسیم کی ہے، اور شرک میں شرک العلم کی تقسیم کی، رد کی، کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر کہ نہ میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں عالم الغیب نہیں، میں غیب کو نہیں جانتا۔ صاف بات ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک کو ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب کو نہیں جانتا، مجھے غیب کا پتہ نہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 نکالیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ سورۃ الاعراف 9واں پارہ آیت نمبر 188۔
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم پیغمبر ہو, امام المرسلین ہو, عالم الغیب نہ ہو تو پھر تم کیا ہو؟ تو پیغمبر پاک کو اللہ نے ارشاد فرمایا, کہہ دیجئے ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں ڈراؤں ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں, میں بشارت دوں ان لوگوں کو جو موحدین و توحید والے ہوں. میرا کام تو یہ ہے, میں تو بیان کرنے والا ہوں, عالم الغیب نہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9 نکالے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9, 26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ, اور آپ دیکھ لیں جہاں شرک کا رد ہو تو اکثر جگہوں پہ اللہ نے پیغمبر پاک کو فرمایا قل قل, کہہ دیجئے میرے پیغمبر, کہہ دیجئے میرے پیغمبر. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر, میں بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں, نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا دنیا میں. یہ نہیں کہ آخرت, آخرت تو پیغمبر کا وہ تو صاحب سیدھی سی بات تھی کہ وہ جنتی ہے. دنیا میں میں اپنے موت وفات پاؤں گا یا شہادت ملے گی مجھے پتہ نہیں ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. آپ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں, نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ, میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وہی بھیجی جاتی ہے, اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں. میں عالم الغیب نہ ہوں, نہیں, مجھے غیب کا کوئی پتہ نہیں. اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 نکالیں.
اس آیت میں آپ سوچ لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے. مفسرین اللہ کی رحمت ہے ان پہ، انہوں نے تو بہت کام کیا ہے. کسی نے نحوی لحاظ سے اعراب القرآن، کسی نے صرفی لحاظ سے صیغے نکالے، کسی نے احکام القرآن احکام بیان کیے، کسی نے شان نزول بیان کیا، کسی نے کسی اور طریقے سے قرآن کریم کی خدمت کی. تو اب تدبر کا دروازہ بند نہیں کہ بس آپ صرف تفاسیر دیکھتے رہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہی پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ نے فنون مروجہ پڑھے، آپ میں اتنا استعداد پیدا ہوا کہ آپ تدبر کر سکتے ہیں، تو دروازہ تدبر کا بند نہیں. سوچے اس میں ہی جو طریقہ ہے. شیخ القرآن میرے والد محترم اللہ کی رحمت ہے ان پہ، وہ اکثر فرماتی تھی کہ میں نے صرف سورہ یونس 6 مہینے خالص سادہ قرآن کریم میں 6 مہینے مطالعہ کیا، اور ایسے انداز میں کہ عشاء کا نماز اور فجر کا نماز ایک ہی وضو سے پڑھائے. ساری رات اس میں مطالعہ کرتا تھا کہ اس صورت میں ان آیات میں ربط کیسا ہے آپس میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم کیا ہے، کیا بیان فرمائے، اس کا خلاصہ نکالتا تھا. پھر فرماتے تھے مغز قرآن مغز ما برداشتیں استفا پیش سگا انداختیں. اور کبھی فرماتی تھی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، تو فائی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے. یہ طرز اور یہ طریقہ شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ. ہاں، بنیاد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی، لیکن یہ طریقہ جو ہم بیان کرتے ہیں شیخ القرآن کا اپنا ایک خاص طرز اور طریقہ ہے. ورنہ آپ بلغت الحیران بھی دیکھ لیں اور سمت الدرر بھی دیکھ لیں، مطالعہ کریں، تمہیں فرق کا پتہ لگے گا. یہ طریقہ جو ہم بیان کرتے ہیں شیخ القرآن نور اللہ مرکزہ کا اپنا ایک طرز اور طریقہ ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 نکالیں اور اس میں سوچ لیں تو تمہیں پتہ لگے گا کہ ان آیات میں اللہ نے کیا ذکر فرمایا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا اپنے قوموں کی طرف سے. وارث کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں. قالوا لا علم لنا، سارے کے سارے پیغمبر جواب دیں گے ہمیں پتہ نہیں، ہم کو کچھ خبر نہیں. آج کل تو کہتے ہیں کہ اعمال پیش ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام بی امت کے اعمال پیش ہو جاتے ہیں اور دوسروں پہ بھی. تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. وہ سارے عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، پھر حضرت عیسیٰ کی تخصیص کی. پہلے سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی. اسی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت دوسرے انبیاء کے نسبت زیادہ دنیا میں لوگوں نے کی تھی، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں، اس کو غیب کا پتہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی عالم الغیب نہیں. آیت نمبر 116 دیکھ لیں. آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کس نے حسین جوابات دیے. اگر آپ کسی شاگرد سے پوچھ لیں کہ تم نے مجھے گالی دی تھی تو بے وقوف شاگرد وہ کہتا ہے میں نے کب دیے، اور جب ہوشیار شاگرد ہو تو وہ کہتا ہے حضرت آپ کو یہ گالی دینا، آپ کا ذات، آپ کی حیثیت بہت بڑا ہے، یہ گالی آپ کو کوئی دے سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہاں میری منہ اور کہاں یہ گالی، میرے مناسب یہ گالی ایک میں آپ کو دوں. پھر کہتا ہے اگر میں نے گالی دی ہو تو آپ کو پتا ہوگا، کسی نے تمہیں بتایا ہوگا، مجھے بتا دے کس نے کہا ہے تمہیں. پھر کہتا ہے حضرت میں نے گالی نہیں دی، میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح 4 جوابات دیے. پہلا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. پہلا جواب قَالَ سُبْحَانَكَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا، عرض کریں گے کہ تو منزہ ہے. قَالَ سُبْحَانَكَ. دوسرا جواب ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں. اور تیسرا جواب ان کنت قلتو فقد علمتا. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا. اور چوتھا جواب تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک. تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. انکا انت علام الغیوب. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، تمہیں سب کچھ پتا ہے. عالم الغیب اللہ کی بغیر کوئی نہیں. اللہ تعالی، صرف اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہے. تو ان آیات میں جب آپ سوچیں گے، تدبر کریں گے، تمہیں پتہ لگے گا کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا، کیا بیان فرمایا. اسی طرح قرآن کریم میں ہزاروں آیات، اس میں نفی علم الغیب عن غیرہ تعالی. کبھی نفی علم غیب انبیاء علیہ السلام سے، کبھی نفی علم الغیب ملائکہ سے، کبھی نفی علم الغیب
جنات سے، کبھی نفع علم الغیب ملائکہ سے، بادشاہوں سے، نبیوں سے، کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ ان میں خطاب کس کے ساتھ ہے۔ مشرک کے ساتھ ہے۔ اگر مشرک کے ساتھ ہو تو کون سی قسم کی شرک کی تردید ہے؟ شرک اعتقادی کی تردید ہے یا شرک فعلی کی تردید ہے؟ اگر شرک اعتقادی کی تردید ہو تو شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہے۔ کون سی قسم کی تردید ہے؟ تو اس میں سے پہلا ہے شرک فی العلم، یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے علم میں انبیاء کو شریک ٹھہرائے تھے، کچھ لوگوں نے ملائک کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، کچھ لوگوں نے بادشاہوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، کچھ لوگوں نے انسانوں کو اللہ کے ساتھ عام انسانوں کو شریک ٹھہرائے تھے۔ تو قرآن کریم میں کئی آیات، اس میں اگر آپ سوچ لیں تو اس میں شرک فی العلم کی رد ہوگی، اور کبھی کبھار قرآن کریم نے اس کی وضاحت کے لیے مستقل صورتیں لائی۔ مثلا سورۃ الکہف، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات ذکر کی کہ دیکھیں اصحاب الکہف بہت بڑے اولیاء کرام تھے، عالم الغیب نہیں بلکہ ظاہری حال کو نہیں سمجھتی کہ ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا کچھ حصہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کل کا تمہیں پتہ نہیں یا انشاءاللہ کہتے رہو۔ ذوالقرنین ظاہری باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، حالانکہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، لیکن حضرت خضر کے کاموں کو نہیں سمجھا کہ ذوالقرنین نے کشتی کیوں توڑ دی، آدمی کو کیوں مار ڈالا، دیوار کو کیوں بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا۔ تو سورت کا خلاصہ نکالا، لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع۔ ان ساری آیات میں اگر آپ سوچیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں شرک کی تردید ہے اور شرک فی العلم کی تردید ہے۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 14 نکالے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر کے پاس جنات ہیں اور جنات کو سب کچھ پتہ ہے، جنات کی وساطت سے تعویذیں نکالتا ہے، جادو منتر جو ہے وہ نکالتا ہے، کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کی ہے، منتر کیا ہے، تعویذیں کی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 آیت نمبر 16 سورہ سبا آیت نمبر 14 22واں پارہ۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ۔ آگے کیا لفظ ہے؟ موت ہے یا حیات ہے؟ حیات الانبیاء والوں سے پوچھ لیں کہ ادھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ الموت کہا ہے، اور کہتے ہیں نہیں حیات الانبیاء ثابت ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا،
ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعتا. تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گن کی کیڑی کی جو ان کے آسوا کو کھا رہا تھا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑی اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتی تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتی. اس آیت میں اب سوچ لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی، شرک اعتقادی کی تردید کی، شرک اعتقادی میں شرک فی العلم کی تردید کی، اور نفی علم الغیب کیا جنات سے کہ جنات عالم الغیب نہیں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعتا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. دیکھے جنات وہ عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتی تو ان کو پتا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئی ہے. جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے نہ تھے ان کو حضرت سلیمان کی موت کا پتا نہ تھا. تو عالم الغیب اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں. شرک اعتقادی کا ایک قسم ہے شرک فی العلم. کسی آیت میں آپ سوچتے ہیں تو دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگر شرک کی تردید کی ہو تو آپ دیکھیں کہ شرک اعتقادی کی تردید ہے یا شرک فعلی کی تردید ہے. اگر شرک اعتقادی کی تردید ہو تو شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہیں: شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت. تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس میں کون سی قسم کی تردید ہے. شرک فی العلم اس کا کچھ حصہ آج ہم نے بیان کیا. دوسری قسم ہے شرک فی التصرف کہ متصرف نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی اور بھی ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ بھی مشرک ہے اور یہ عقیدہ شرکیہ ہے. مثلا متصرف فی الامور اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر کوئی متصرف نہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 17 نکالے. سورۃ الانعام آیت نمبر 17. سورۃ الانعام آیت نمبر 17. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ضرر نکرہ لایا، تھوڑی سی تکلیف اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے تو کوئی اس کو دور کرنے والا اللہ کے بغیر نہیں. اور حصر کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے
تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی نہیں. ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، اسباب استعمال کر سکتا ہے، لیکن تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں. بہت بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹر اور سرجن بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ موت کے شکنجے میں آتے ہیں. وہ اپنے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، نہ دوسری کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی، اور شرک میں شرک اعتقادی کی تردید. شرک اعتقادی میں شرک فی تصرف کی تردید، کہ متصرف فی الامور صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. اسی طرح سورۃ الانعام میں آیت نمبر 46 نکالیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 46. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ. آپ کہیے کہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہاری دلوں پہ مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت پورا کرنے والا ہے کہ تم کو پھر دے دے؟ کوئی نہیں. الہ فرمایا وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ. الہ حاجات پورا کرنے والا، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ الہ اس کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہو. كُلُّ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَٰهُكَ وَكُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ مِنْهُ وَتَرْجُوهُ فَهُوَ إِلَٰهُكَ. تو اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا کر دے، کوئی ہے اندھوں کا ذمہ دار. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بہرا کر دے تو کوئی ہے بہروں کا ذمہ دار. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دیوانہ بنا دے، کوئی ہے دیوانوں کو صحیح کرنے والا. اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت کو لے لے، اللہ تعالیٰ تمہاری بصارت کو لے لے، تو تمہاری دلوں پر مہر کر دے، دیوانے بنا دے. اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حاجات پورا کرنے والا ہے
کہ یہ تم کو پھر دے دے، کوئی نہیں۔ کیفا اللہ انظر کیفا نصرف الآیات ثم هم یصدفون، تو آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کی مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ دلائل کو تو دیکھ لے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بہرا بنا دے کوئی ہے ذمہ دار، اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا کر دے کوئی ہے بصارت دینے والا، اللہ تعالیٰ تمہیں دیوانہ بنا دے کوئی ہے دیوانوں کا ذمہ دار کہ ان کو ٹھیک کر دے، کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اسی طرح سورہ فاتر آیت نمبر 2 نکالے، 22واں پارہ سورہ فاتر۔ ان آیات میں آپ سوچ لیں تو خود آپ کو پتہ لگے گا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نفی شرک تصرف کیا کہ متصرف اور حاجات پورا کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها، لا نفی جنس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ صاف الفاظ قرآن کے، اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذمہ دار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، جس کا ہی عقیدہ بن جائے اس کو موحد کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تنے اور لالچ کی وجہ سے سر جھکاتے ہو، لوگوں کے سامنے طمع اور لالچ رکھتے ہو۔ طمع اور صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے۔ ہمارے پشتوں میں ایک شعر ہے، کدی تمد مخلوق در پریخوا بادشاہی دی مبارک شک گدائے۔ اگر مخلوق سے طمع کاٹ دیا یہ بادشاہی ہے، اگرچہ آپ ظاہری طور پہ گدا ہوں گے، اور یہ غیرت۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں، غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں، پہنا دیے درویش کو تاجی سردارا۔ موحد اسی وجہ سے بادشاہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے وہ اپنا احتیاجی ظاہر نہیں کرتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ان آیات میں نفی شرف تصرف ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی متصرف اور حاجات پورا کرنے والا نہیں، واقدار نہیں، اختیار مند نہیں۔ کبھی نفی تصرف غیر اللہ سے کرتا ہے۔ مثلا سورۃ الفرقان آیت نمبر 3 نکالے، سورۃ الفرقان۔ ان آیات میں اگر آپ سوچ لیں تو خود بخود آپ کو پتہ لگے گا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
شرک کی تردید کی، شرک میں شرک اعتقادی کی تردید، شرک اعتقادی میں سے شرک فی تصرف کی تردید کہ متصرف واقدار اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ رب نہیں کہتا، خالق نہیں کہتا، الہن، حاجات پورا کرنے والا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں آپ نے الہ ٹھہرا رکھی ہے، حاجات پورا کرنے والے ٹھہرا رکھی ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی بلکہ وہ خود پیدا کی جاتی ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ہم ضمیر ذوی العقول کا لایا، ہن نہیں کہا، اور یخلقون میں واؤن ان کے ساتھ جمع لائے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ یہ اندھے ان کو یہ پتہ بھی نہیں، کہتے بتوں کے بارے میں، یہ بتوں کے بارے میں آیات ہے۔ ہم ضمیر لا ذوی العقول کا، ہن نہیں کہا، غیر ذوی العقول کا ضمیر، واؤن ان کے ساتھ جمع لائے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے واؤن ان کے ساتھ جمع، تو معنی یہ ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں آپ نے الہ ٹھہرا رکھی ہے، حاجات پورا کرنے والے ٹھہرا رکھی ہے، وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتی نہیں کر سکتی بلکہ وہ خود پیدا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، اور مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اولاد دینے والا ہے، بیٹے دینے والا ہے، فلاں بابے کے پاس جاؤ بیٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی بلکہ وہ خود پیدا کی جاتی ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ وہ خود یہ تو اپنی جان کے نقصان و نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتی، اور نہ موت و حیات کی، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کی وہ مالک ہے۔ کتنے صاف الفاظ قرآن نے ذکر کیے کہ اللہ کی بغیر کوئی متصرف نہیں، اپنے موت کا اختیار ان کو نہیں، اپنی زندگی کا اختیار ان کو نہیں، اپنے نفع کا اختیار ان کو نہیں، اپنے نقصان کا اختیار ان کو نہیں۔ کیسے تم ان کو پکارتی ہو، کیسے تم ان کو عالم الغیب سمجھتی ہو، کیسے تم ان کی عبادت کرتی ہو؟ ہاں، متصرف اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی آیات انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ اس آیت میں آپ سوچ لیں تو آپ خود بخود آپ کو پتہ لگا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتلایا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں یا قرآن کی تعریف ہوگی یا حکمت نزول قرآن ہوگی۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی کے ساتھ خطاب ہوگا، خطاب یا منقاد کے ساتھ ہوگا یا غیر منقاد کے ساتھ ہوگا۔ چار فرقے مخاطبین ہیں، ان میں سے پہلا فرقہ ہے مشرکین، دوسرا فرقہ ہے اہل الکتاب، تیسرا فرقہ ہے منافقین، اور چوتھا فرقہ ہے مومنین۔ اب اگر مشرک کے ساتھ خطاب ہو تو پھر آپ دیکھ لیں مشرک کون ہے۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا
کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، بڑی بڑی امور میں متصرف مانتے تھے، وہ حج کیا کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ صدقے دیتے تھے، لیکن صرف ایک مسئلہ میں موحدین کے مخالف تھے۔ موحدین کا عقیدہ یہ تھا کہ حاجات پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ حاجات پورا کرنے والے اللہ کے بغیر اور بھی ہیں۔ الہ، جھگڑا الہ میں تھا۔ پھر مشرکین کے شرک ہم نے ذکر کیا کہ شرک کے دو اقسام ہیں بڑے بڑے، شرک اعتقادی اور دوسرا ہے شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کی تقسیم ہم نے شروع کی کہ شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے کسی مشرک میں جب شرک آتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر اور بھی کوئی ہے جو میرے حال سے باخبر ہے، جس کو کہا جاتا ہے شرک فی العلم۔ اس کے بعد اس کو متصرف مانتا ہے، اس کے بعد اس کے نام پہ پکارتے ہیں، فلاں پیر میرا مدد کر، فلاں بابا میرا مدد کر، اور پھر اس کے بعد عبادت کرتے ہیں ان کا، عبادت نظر و نیاز ان کے نام پہ دیتے ہیں، چڑھاوی دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں ان کی قبروں کا۔ تو ہم نے اس کے امثلہ شروع کی۔ شرک فی العلم، مثلا فلاں آیت اس میں دیکھ لیں تو آپ کو خود بخود پتہ لگے گا کہ اس میں شرک فی العلم کی تردید ہے۔ شرک فی تصرف، مثلا فلاں آیت آپ یہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو خود بخود پتہ لگے گا کہ اس میں شرک فی تصرف کی تردید ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ شرک کے جو 2 اقسام ہیں شرک اعتقادی کی، شرک فی دعا اور شرک فی العبادت، وہ کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، چونکہ کچھ ساتھی اب آ رہے ہیں راستے میں، اور پہلے دنوں میں ہم درس تھوڑا تھوڑا دیتے تاکہ آپ عادت ہو جائے، طریقے سے آپ متعارف ہو جائے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ درس کو طول دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔